فرینڈس، یہ جو ویڈیو ہے یہ خاص طور سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ مان کے چلو میرے اسٹوڈنٹس کی جو ایوریج ایج ہے 25 ایئرس پلس مائنس 5 ایئرس کا جو یوتھ ہے، آپ مان کے چلو اس کے لیے۔ پر اس سے پہلے کچھ کمنٹس آئے ہیں تو جواب دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک چینل پہ کیوں نہیں جاتا جن کا نام سائنس سے ہے، حالانکہ اس میں سائنس کی کوئی ڈسکشن ہوتی نہیں، میں نے دیکھی ہیں 2-3 سٹریمز ان کی۔ اور اگر کوئی چینل یہ کہے کہ وید 800 سال پہلے لکھے گئے تھے تو میں جا کے کیا کروں گا بھائی؟ اتنی سمجھ تو مجھ میں نہیں ہے۔ جن کا کام ہی توڑنا ہے سماج کو، ان کے ساتھ جڑ کے کیا ہوگا بتاؤ؟ ایک صاحب نے کہا ہے کہ میں ہندوؤں کے بارے میں نہیں بولتا۔ یار ہندوؤں کے بارے میں کم بولا گیا ہے کیا؟ اور ویسے بھی بہت سارے ہندو بیٹھے ہوئے ہیں ہندوؤں کے لیے بولنے کے لیے، ہندوؤں کے بارے میں بولنے کے لیے۔ ابھی سنا ہے نا وہ مہان لیڈی JNU کی VC، پتہ ہے نا، سب سے پرتشٹھت یونیورسٹی ہے، اور اس کی سپریم مہیلا کیا کہتی ہے؟ وہ مجھے نکالنا پڑے گا ڈھونڈ کر کے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ بڑی مزیدار بات ہے۔ اس کا پہلی بات تو ہے، یہ کہنا ہے کہ منو سمرتی کے مطابق آل ویمن آر شودراز، جبکہ ان کا نام خود پنڈت ہے، شاید کشمیری پنڈت ہوں گی، اس لیے اتنی ودوتا تو میں نے کسی پنڈت میں نہیں دیکھی۔ آل ویمن آر شودراز منو سمرتی کہتی ہے، اور کسی نے کوئی ٹپنی بھی نہیں کی اس بات پہ۔ میں نے پڑھی ہے منو سمرتی۔ یہ دیوی جی اگر میری اسی چینل پہ اگر 2 ویڈیوز کو دیکھ لیتی منو اینڈ ویمن پہ، تو شاید مجھے کمنٹ نہ کرنا پڑتا یہ والا کمنٹ۔ اور پھر جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں وہ SC ST ہیں۔ دیوی جی کو یہ بھی مطلب نہیں پتہ کہ ST کیا ہوتا ہے اور ST کیا ہوتا ہے، شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب، جو شیڈول میں انلسٹڈ ہے۔ کیونکہ ہمارے دیوی دیوتائیں جو ہیں، مطلب وہ ہیں جتنے پرانے ہیں اتنا پرانا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اتنی کامن سینس ہے، اور اس کو VC بنا دیا گیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ شیو جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دلت، انوسوچت جاتی کے یا انوسوچت جن جاتی کے ہوں۔ پہلے تو میں جن جاتی بتا ہی چکا ہوں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رنگ سانولا ہے۔ کیا شیو جی کا رنگ سانولا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہتا ہو تو کسی ایک کے بارے میں بھی نیچے لا کے بتا دو، بھئی یہ دیکھو یہ سانولا آدمی ہے، ہائی الٹیٹیوڈ میں رہتا تھا، میری ساری ہائی الٹیٹیوڈ کی ریسرچ پہ پانی پھر جائے گا۔ بچپن میں ماں ایک بھجن سنایا کرتی تھی، شنکر تیری جٹا میں سوہے دھار گنگ ہے، نکسے ہے واری 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 کے ترنگ ہے، ڈمرو ترشول ہاتھ میں گرجا ہے وامبھا، ترینیتر بھوجا چار کنٹھ نیل رنگ ہے، نیل کنٹھ ہے۔ اور ٹھیک ہے، راجا روی ورما کی دین ہے کہ ان کو پورا ہی نیلا دکھا دیا گیا۔ ہائی الٹیٹیوڈ پہ سانولے رنگ کا مطلب کہاں سے آتا ہے ماتا جی، یہ بھی میرے کو بتا دو۔ اور ساتھ میں ان کی جو ہے ان کا وواہ راج کماری سے ہوتا ہے، تو اگر وہ شودر تھے تو پھر راج کماری سے وواہ کیسے ہوگا؟ آپ کے حساب سے تو جاتی ویوستھا لاگو ہو گئی وہاں پہ۔ تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو، مائتھولوجی بھی پڑھ لیا کرو، اتہاس بھی پڑھ لیا کرو، اور دھرم بھی پڑھ لیا کرو۔ میں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا، اور یہ بات میں
ہم سبھی جو سناتنی ہیں اور ہندو ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم جو تباہ کیا گیا آزادی کے بعد، جس میں ہمیں اپنے گرنتھوں کو پڑھنے کی چھوٹ نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو اوسطاً انسان کا جو گیان ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پڑھے لکھوں سے تھوڑا بہتر امید کی جاتی ہے۔ خیر، ایک اور سوال کہ میں کیوں نہیں بولتا بھائی یہ اسٹریم کون سی ہے، نام کیا ہے اس کا؟ ایکس مسلمس۔ وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بدھسٹ اور جین اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی بولوں؟ ایک شلوک بولتا ہوں، اس کا ارتھ ڈھونڈ لینا۔ شیر پانم بھجنگانام کیولم وشوردھنم اپدیشم ہی مورکھانام پرکوپائے نہ شانتی ہے۔ ایک دو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض رہتے ہوں گے مجھ سے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ ہاں بھائی آپ کی کیا ٹپڑی ہے، فیڈ بیک میں لیتا رہتا ہوں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کسی نے بھی قرآن شریف نہیں پڑھا، مطلب وہ جو عربک میں جو پڑھا جاتا ہے بچپن میں، کبھی اس کو سمجھا نہیں۔ تو اس لیے تو ان کو یہ ساری چیزیں حیران کر دینے والی لگتی ہیں۔ میں نے کلاس میں پوچھا، متاع کے بارے میں نہیں پتہ تھا ان کو، طلاق کتنی طرح کا ہوتا ہے نہیں پتہ تھا ان کو، نکاح اور طلاق کا اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں پتہ تھا ان کو۔ تو اس لیے یہ میں خاص طور سے یہ جو اسٹریم ہے یہ آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں اسلام ورسز انڈین مسلمس کی۔ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی مڈل کلاس ہیں، اور ان کو کٹرتا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عام طور پہ کہہ رہا ہوں میں۔ مڈل کلاس کو ویسے بھی کیریئر کانشیسنس زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک جو بڑا طبقہ ہے جو ملا مولوی کے چنگل میں ہے، وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ قرآن کی جو ہدایتیں ہیں ڈراتے رہتے ہیں اللہ میاں کے نام سے، اور جو ریوارڈز ہیں مرنے کے بعد اس کا لالچ دیتے رہتے ہیں، 72 حوروں کا اور شراب اور شہد کی ندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اس عمر کے جو لوگ ہیں، میں ایک سمپل سی چیز آپ کو بتاؤں، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں صرف ہمیشہ ہیلتھ، ایجوکیشن، انوائرمنٹ، امپلائمنٹ ان کی بات کرتا ہوں، اور قرآن شریف میں ان کے بارے میں کوئی اگر خاص بات ہو تو میں چاہوں گا کہ لوگ میری نالج بڑھائیں۔ آپ لوگوں کو بھی سروکار اسی بات کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیش کی بیوروکریسی جوائن کرنے والے ہوں تو دیش کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، یہی ایشوز ہیں سارے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ابھی آپ نے نہیں پڑھا قرآن شریف تو اگر آپ 10 سال اور نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو ہی پہلی فرصت ملے ضرور پڑھنا، پڑھنا ہی نہیں سمجھنا، سمجھنا ہی نہیں سوال کھڑے کرنا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، پر میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی ملا مولوی ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسلام سمجھنے کے بعد اسلام کے پیروکار تو نہیں رہے ہوں گے، باہر سے نہ کہیں مجبوری ہے، ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ جس مذہب نے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ 800 سال راج کیا، پھر وہ دہائی دیتے ہیں سچر کمیٹی کی اور رنگناتھ مشرا کمیٹی کی، مجھے ایک چیز بتاؤ، راج کرنے والے کیا ایجوکیشن سپریڈ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ
کو پتہ ہے ویسٹ سے کم $2 بلین کی اینول ایڈ آتی ہے اسلام کے لیے انڈیا میں، اور دیش کی بڑی جو مسجدیں ہیں، ہر شہر کی جو جامع مسجد ہے ان کے مولوی کے بچے کس ودیشی یونیورسٹی میں کیا کیا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے؟ اور جو $7 ٹریلین کی جو حلال اکانومی ہے، کیا اس سے جو حالات نہیں سدھارے جا سکتے تھے مسلمس کے؟ یہ ملا مولوی جو ہیں جو اسلامک بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ نہیں بنتی تھی ذمہ داری کہ وہ غریب ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کا اسٹیٹس بڑھائیں؟ آپ انٹرنیشنل بردرہڈ کی بات کرتے ہیں اسلام کی، آپ نیشن میں بھی کیا ہے، صرف کنورٹ کرنے تک آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اچھی خاصی عزت دیتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، خاطر کرتے ہیں، اور مدد بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی کنورٹ ہو جائے تو پھر کچھ دن کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب تو یہ مرغا کہیں جانے والا نہیں ہے۔ ویسٹ ایشیا کے اتنے رئیس جو مسلم کنٹریز ہیں، کیا وہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے آج کے حالات میں؟ کیا اسلامک بردرہڈ جو ہے وہ یمن میں جھگڑے ختم نہیں کروا سکتی؟ عراق میں جو ابھی سول وار شروع ہوا ہے اس کو کیوں نہیں روک سکتی؟ ریلیجن آف پیس ہے نا بھائی، آپ کہیں کی بھی بات کر لیجئے، پیس کہاں پر ہے جہاں جہاں اسلامک کنٹریز ہیں؟ تو میں آپ سے اسلام اور قرآن کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جو پیروکار جو ہیں اس کے ملا مولوی، وہ تو ان کا تو دھندا ہی ہے، مجبوری بھی ہے ان کی، لیکن عام مسلمان جو ہے وہ خود اسلام کے چکر میں پھنسا ہے، جائے تو جائے کہاں؟ اور یہ جو اگلی سٹریم میں مخاطب ہوں گا ایکس مسلمس کو کہ وہ جو کر رہے ہیں کتنے کامیاب ہیں اور کس طرح سے وہ زیادہ اور جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ان کو مخاطب ہوگی۔ فی الحال آپ کا دھیان ہونا چاہیے کیریئر بنانے پہ، ریلیجن کے پچھڑے میں ابھی نہ پڑے۔ کوئی بھی ہنگامہ ہوتا ہے، اب آپ کو کوئی بولنے تو دے گا نہیں، کوئی کسی کا قتل ہو جائے گا تو آپ بول نہیں سکتے، آپ اگر قاتل کو فیور کریں گے تو آپ کا ضمیر آپ کو الاؤ نہیں کرے گا۔ تو فی الحال جو ہے پورا دھیان پڑھائی پہ دو، کیریئر بناؤ، اور سمرتھ کو نہیں دوش گسائیں۔ جب کچھ بن جائیں گے پھر جو بھی آپ کو لگے گا لاجیکل ہے، اور آپ اگر میں رہوں گا تو میرے سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ سیدھا پوچھئے یہ جتنے بھی اسلام کے پیروکار ہیں کہ اسلام نے انسانیت کو کیا دیا ہے سوائے گالیوں کے؟ سوچئے گا۔